خدا کی میں جیتے جیت کبھی ان کو نہیں تسلیم کروں گا، ورنہ بنو ہاشم کی سیادت ہم قبول کر لیں گے۔ تو یہ اصل ٹکر معاملہ پھنسا ہوا تھا، کوئی کسی ریزن کی وجہ سے، کوئی کسی نے، میں لاسٹ میں ایک لسٹ دے دوں گا پورے قریش خاندان کا انٹروڈکشن دوں گا، اس میں آپ کو پورا معاملہ کلیئر ہو جائے گا۔ تو اس کے بعد جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے، ابو جہل کہیں سے ٹہلتے ہوئے آیا تھا اور ایک جو اونٹ کسی نے ذبح کیا تھا اس کی اوجھڑی وغیرہ پڑی ہوئی تھی، وہ غصے میں آ کر کے جو ہے کہا کہ تم میں سے کوئی ہے ڈیرنگ باز جو فلاں قوم نے ابھی جو ہے اونٹ ذبح کیا ہے، وہ لا کر کے جو ہے ان کے سر پہ ڈال دے جب یہ سجدے میں جائے، کیونکہ ان کو سب سے زیادہ چڑتی سجدے سے، کہتا جو اپنے جو ہے دماغ کو جو گندا کرتا ہے نا مٹی سے، اس کو جو رون ڈال۔ تو عقبہ بن ابی معیط جو ہے وہ کہا کہ میں کر دوں گا اس کا، کرو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے لمبی رکعت جو ہے پڑھتے تھے، سجدہ وغیرہ بھی طویل کرتے تھے، یہ جب تک لے کر کے آیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سجدہ میں گئے ہیں پورے اونٹ کی اوجھڑی ڈال دیا، یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر نہیں اٹھا پا رہے تھے۔ پھر کوئی بچہ جو دوڑا دوڑا گیا فاطمہ کو بول رہا ہے، وہ دوڑی ہوئی آئی ہے اور فوراً جو ہے اوجھڑی کو ہٹائی ہے اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رونے لگی ہے۔ تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیٹی رو نہیں، یہ لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کہا اللہم علیک بقریش، لوگ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بدعا نہیں کہ بدعا 50 جگہ کی، اللہ قریش پکڑ لے 3 مرتبہ، اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بقریش، اللہ قریش پکڑ لے، اور پھر نام لے لے کے اللہم علیک ابی جہل بن ابو جہل، عتبہ بن نبیہ، شیبہ بن نبیہ، امیہ بن خلف، اور پھر جو ہے ہمارا جو لڑکا تھا، 7 لوگوں کا نام لیے، 7 جو مین گروپ میں تھے 7 کا نام لے لے کر کے بددعا کی۔ اور ایک صحابی کہتے ہیں کہ یہ 7 لوگوں کا جو نام لیا گیا تھا یہ سب بدر کے دن ایک کنویں میں اوندے پڑے ہوئے تھے، اس طرح بددعا کام۔ پھر ایک روز جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عقبہ بن معیط جو ہے اچانک کہیں سے آیا اور گردن میں جو ہے پہلے تو وہ کپڑا ڈال کے رکھتے ہی تھے چادر وغیرہ، ایسے موڑ کر کے ایسا دیا کہ پورا آنکھ جو ہے ابل پڑے، اور ایک مرتبہ تو جو ہے حد ہو گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے کہ ابو جہل کو رہا نہیں گیا، دیکھا جیسے ویسے دار الندوہ میں گیا، سب کو بولا کہ تم لوگ یہاں پہ بکواس میٹنگ کر رہے ہو، وہاں پہ دیکھو نماز پڑھا، سب لوگ دیکھ رہے ہیں، قرآن سنا متاثر ہوں گے، کیا ہم کریں گے، سب لوگ دیکھتے چلو، جیسے دوڑے سب لوگ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سمجھ گیا کہ معاملہ سیریس ہے اور فوراً ڈیفینس کے لیے آگے آ گیا، لیکن سب کا تیور ہی دیکھ کے بولے کہ تم لوگ اتقتلون رجلا یقول ربی اللہ، کیا تم ایک آدمی کا اس لیے قتل کرنے جا رہے ہو کہ وہ اللہ کا نام لیتا ہے کہ مائی لارڈ از گاڈ، اب پھر اگر تم اس کو ان کو قتل کر دو گے تو بنو ہاشم چھوڑ دیں گے تم کو۔ تو عتبہ بن ربیعہ نے کہا کہ پھر اگر یہی معاملے وجہ سے ہم ڈرتے ہیں، ہاتھ نہیں ڈالتے ان کو چھوڑے ہوئے ہیں، تو تم ان کو کہو کہ یہاں پہ نماز نہ پڑھیں، اب بولو کہ گھر جا کے پڑھیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم ان کو کیسے جا کے بول سکتے ہیں، وہ تو ہمارے رسول ہیں، وہ ہم کو جو بولتے ہیں ہم لوگ ان کو کرتے ہیں، تو ہم لوگوں کی ضرورت نہیں کہ ہم رسول کو جا کر کے اپنا مشورہ دیں۔ تو ابو جہل نے کہا تم سے بڑا جو ہے فسادی کوئی نہیں ہے، ہمارے سارے نوجوانوں کو تم نے خراب کیا، تو پہلے تو تمہاری ٹھکائی کریں گا۔ اور پھر وہ جو ہے کوڑے سے برس پڑا اور عتبہ بن ربیعہ نے تو پٹک کر کے جوتا سے جو ہے چہرے مبارک کو اتنا مارا کہ کان منہ سب پتہ ہے، ناک منہ سے پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہاں، اور مارتے مارتے جب اس کو یقین ہو گیا کہ مر گیا ہے تب چھوڑ دیا۔ پھر ان کے خاندان والے بنو تیم والے آئے ہیں، اب بس جو ہے سمجھے کہ لاش کو جیسے جو ہے کپڑا میں لپیٹ کر اٹھا کے لے جاتے ہیں ویسے لے گئے ہیں، لیکن ان کی ماں نے کہا نہیں پہلے لاؤ، اور پھر جو پنکھا ان کا جلیے کچھ بھی کی ہے، روئی ہے، چلائی ہے، تب کچھ دیر کے بعد جو ہے اچانک جو ہے کچھ حرکت ہوئی ہے، تب ان کو لگا نہیں زندہ ہے، تب پھر بیٹا بولو بولو کچھ بولو، یہ وہ اس طرح سے جو ہے بولنے لگے، لیکن جیسے ہی بولنے کے جو ہے طاقت آئی ہے تو پہلا لفظ جو نکالے ہیں، کیونکہ ادھر پورے ان کے خاندان والے تو بدلہ لینے کی تیاری کر رہے تھے، بنو تیم والے کیونکہ قبائلی سسٹم تھا، وہ تیاری کر رہے تھے کہ ابو جہل کو تو چھوڑیں گے نہیں، لیکن ابو جہل بہت مضبوط خاندان کا تھا، لیکن پھر بھی ہمارے خاندان والے کو مارا تو کیسے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا، لیکن پہلے یہ ٹھیک ہو جائے اس کے بعد ہم کچھ کریں گے۔ لیکن جیسے ہی ان کی آنکھ کھلی ہے پہلا لفظ نکالا ہے تو کیا ہے، ما فعل بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے، انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا، کیونکہ ہم تو ڈیفینس میں آئے تھے نا، ہم تو ٹھیک ہے بے ہوش ہو کے گر گئے، اس کے بعد ان کا کیا کیا، اصل معاملہ یہ ہے سارے بنو تیم والے جھلا کے چلے گئے کہ ہم تمہارے وجہ سے یہاں پرابلم ہے، تم کو کسی اور کی فکر پڑی گی، انہوں نے کہا تم تو گیٹ آؤٹ، کوئی ہمدردی کی ضرورت نہیں، ماں کو کہا کہ سب کو بھگا دی، سب بھگا، اس کے بعد جو ہے ماں کو بولے ہیں کہ نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا حال ہے بتائیے، انہوں نے کہا بیٹا میں تو گھر میں تھی، مجھے کچھ پتا نہیں کہ وہاں پہ کیا ہوا حرم میں، تو بولے کہ آپ جو ہے ام جمیل سے جا کے پوچھیے، عمر بن خطاب کی بہن، وہ ایمان لے آئی تھی اندر سے، وہ گئی ہیں ام جمیل سے پوچھیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا حال ہے، تو انہوں نے پہلے کہا کہ میں ابو بکر کو بھی نہیں جانتی ہوں، جو ہے محمد کو بھی نہیں جانتی، میرا بیٹا تو بولا کہ آپ کو معلوم ہے، آپ کریں بالکل کلیئر کر بولنے کے نہیں معلوم، تو جب جانے لگے تو بولے کہ ایسا ادھر سے نہیں، آپ چاہیں تو میں آپ کے بیٹے کے پاس جا کر کے خود ہی بات کر لیتی ہوں، ہاں جب آئے ہیں انہیں حالت دیکھی ہے تو چیخ پڑی ہے، اپنی بددعا دی، پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے خاموش ہو جائیے، یہ بتائیے محمد سے کیا حال ہے، انہوں نے کہا کہ سالم صحیح سالم ہے، لیکن وہ اس پہ بھی بس نہیں کہ انہوں نے کہا قسم خدا کی میں نہ کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لوں گا، تو ہو سکتا چھپا رہی ہے، مجھ کو جھوٹا تسلی دے رہی ہے، انہوں نے کہا ابھی جو ہے اتنے ہلچل ہے تو میرے بھائی ایمان کا راز فاش ہو جائے گا، تو میں ابھی تو آپ کو لے کے نہیں جا سکتا، تو سناٹا ہونے دیجیے، دوپہر کے وقت میں جب کیلولا کا وقت ہوگا تو ہم آپ کو لے کے جائیں گے، تو جب بالکل سناٹا، عرب میں تو کلچر ہے سب لوگ سو جاتے ہیں، مطلب کیلولا گھر میں بند ہو جاتے ہیں، تب یہ ان کی ماں اور ام جمیل کسی طرح کندھے پہ سہارا دے کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی دار ارقم میں لے جا کر کے پہنچائے ہیں، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں تب ان کو اطمینان ہوا ہے، اور جب دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سالم ہیں تو پھر دیکھیں کہ ماں بھی ہمارے فیور میں ہے، تو لوہا گرم ہے، یہ ایک چوٹ مار دیے
کہ یا رسول اللہ میری ماں ابھی تک کلمہ نہیں پڑھی ہے، ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیجیے، تو یہ جو میرے ساتھ خدمت کر رہی ہے اس کے توفیل میں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایمان کی توفیق دے دے اور میری ماں جہنم سے بچ جائے۔ وہ بیٹا کیا جو ماں کو جہنم سے نہ بچا سکے؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، ادھر ہاتھ اٹھائے کہ وہ ماں کو بلا لیا، کانفیڈنس اتنا تھا، وہ باہر کھڑی تھی ام جمیلہ وہ دونوں، ادھر محمد ہاتھ اٹھایا، ان کو کانفیڈنس تھا کہ آپ تو یہ پکھ لی، فوراً بولے ماں ادھر آ، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی ہے، بولے کہ اشہد لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، ام جمیل سنی ہے تو ادھر رو رہی تھی، فوراً مسکرانے لگی، چلو کم سے کم یہ حادثہ کی وجہ سے ایک جو ہے ماں تو آئی۔ تو اصل ان کے سامنے صرف ایک ہی مشن تھا کہ اسلام پروموٹ ہونا چاہیے، چاہے ہماری جان کس میں چلی جائے۔ تو اس طرح سے جو ہے آپ سمجھیے کہ پرسنل اٹیک آپ جو ہے سیدھا لوگوں پہ شروع ہو گیا تھا۔ لیکن میں وہی بتایا آپ کو کہ یہ قدرت کا ایک اصول ہے، ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا۔ اب جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں فزیکل اٹیک ہونا شروع ہو گیا اور یہاں تک کہ اب قتل کی سازش ہونے لگی، یہاں تک اتنا زور سے دبایا جاتا ہے کہ آنکھ کھل جاتی ہے اور جو ہے سجدے میں جاتے ہیں تو اجڑی ڈال دی جاتی ہے، اور حضرت ابوبکر کو اتنا مارا جاتا ہے کہ ان کو یقین ہو جاتا ہے کہ مر گئے، وہ تو اللہ نے بچا لیا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا ٹھیک ہے اب ہم تمہارے بھی ساتھ بیت کرتے ہیں۔ وہ معاملہ کیا ہوا کہ بالکل جو ہے ظلم اور طغیانی کا جو ہے زیادتی کا جو بادل چھایا ہوا تھا کہ ایک بجلی کڑکی، اب وہ بجلی کیا کڑکی؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں دے دیا۔ لو ظلم کرو گے تب جتنا بڑا ظلم اتنی بڑی پرسنالٹی کو میں ایمان کی توفیق دوں گا، کرو کیا؟ اس کا واقعہ کیا پیش آیا کہ ابو جہل جو ہے ایک مرتبہ گھوم رہا تھا صفا پہاڑی کے ادھر ادھر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بیٹھے ہوئے سوچ رہے ہوں گے کچھ، اچانک نگاہ پڑ گئی، وہ آیا دیکھا اکیلے ہیں، کوئی موقع کا بہترین ہے، آ کر کے جو برس پڑا اکالم کلوج دم جو شروع کر دیا، اور پھر دھمکی دیا کہ دوبارہ اگر میں نے دیکھ لیا اس طرح سے ہمارے بچوں کو برباد کرتے ہوئے اور کھلاتے ہوئے تو پھر میں پتھر سے تمہارا سر کچل دوں گا۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سائلنٹلی اگنور کرتے رہے کیونکہ قرآن میں آیا تھا قالوا سلاما وعارض عن الجاہلین، بس جو ہے جاہلوں سے الجھنا نہیں ہے، جاہلوں سے نپٹنا ہے، بعد میں نپٹیں گے لیکن ابھی نہیں الجھنا ہے، بس ایک بہترین بیوٹیفل انداز میں جائے اگنور کسی کو۔ کیونکہ آپ جان لیجیے کبھی بھی ریولوشن کا معاملہ ہوتا ہے نا تو اس میں یہ جان لیجیے کہ 90% جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ عوام الناس پہ مشتمل ہوتے ہیں، ان کو کچھ فرق ہی نہیں پڑتا کہ کون سا نظام کون سی ذاتی کیا ہو رہا، بس اپنا کھانا اپنا پکانا اپنا کمانا، ان کو کوئی مطلب نہیں، بس ہماری کمائی ہونی چاہیے، ہمارا دھندا چلنا چاہیے، بس یہ 10% لوگ جو رہتے ہیں اس میں سے 5% حق والے رہتے ہیں، 5% باطل والے رہتے ہیں، ان دونوں کی اصل ٹکر رہتی ہے۔ اب ان دونوں میں جیت کس کی ہوتی ہے؟ جو سائلنٹ میجورٹی 90% ہے وہ کیوں اپنے فیور میں کر لیتا ہے، اور اس میں آسانی کس کو ہوتی ہے؟ یہ 5% اگر نیک لوگ ہیں اور نیکی کو خوب پھیلائے ہوئے ہیں، نیکی کا مزاج بنائے ہوئے ہیں تو دعوت اڑتی ہے تو نیک لوگ آگے فوراً آ جاتے ہیں، اور اگر برائی والے جو ہے زیادہ ایکٹیو ہیں اب انہوں نے جو جھوٹ کرپشن پھیلائے ہوئے ہیں تو ان کی دعوت جو زور پکڑ لیتی ہے۔ یہ بات سمجھ لیجیے، اصل یہ ٹکر یہ جو ہے قیادت کی رہتی ہے۔ باقی عوام الناس جیسے انڈیا میں بھی آپ دیکھ لیجیے کہ گورنمنٹ ہے ہمارا خالی بس دھندا چلنا چاہیے، اس کو آزماتے اس کو آزماتے اس کو آزماتے، کوئی نہیں ہوتا تو سب کچھ چینج کرتے رہتے، ہر اسٹیٹس میں بھی یہی ہوتا ہے، ہر اس میں بھی یہی ہوتا ہے، تو یہ ہر جگہ معاملہ رہتا ہے۔ تو اس میں جو ہے ابو جہل نے جو بہت زیادہ جو ہے ڈانٹ ڈپٹ دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے احسن طریقے سے سائلنٹلی اگنور کر دی کہ پاگل سے کون منہ لگائے، کیونکہ اگر کتا کاٹے تو آپ کتا کو کاٹ کر کے کیا کریں گے، لہٰذا جانے دو اس کو۔ لیکن وہاں پہ معاملہ یہ تھا کوئی دیکھا تو نہیں، لیکن عبداللہ بن جدعان کا گھر جو تھا وہ پہاڑی کے اوپر تھا، اس کی کھڑکی سے ایک باندی جو تھی وہ اندر سے مسلمان ہو چکی تھی، وہ دیکھ رہی تھی پورا تماشا، وہ دیکھ کر کے تڑپ گئی، لیکن باندی تھی وہ کیا کر پاتی، لیکن وہ جو ہے مسل کر کے رہ گئی بیچاری۔ لیکن اچانک جیسے ابو جہل گیا ہے ویسے ہی جو ہے صحرا سے جو ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے شکار کھیل کے آ رہے تھے، ان کا اپنا نیچر ایسا تھا کہ بس موج مستی شکار وغیرہ کرنا، بھتیجا کیا دعوت دے رہا 6 سال سے پتہ ہی نہیں، کیونکہ اس کی تو توجہ ہی نہیں ہوئی، لہٰذا تم لوگ اپنا ایشو سنبھالو، ہم کو تو بس شکار کیے 2 مہینے کے لیے نکل جاتے تھے۔ تو پھر اچانک جو ہے وہ جب گھر جا رہے تھے کہ فوراً اس باندھی نے روکا، اب ہمارا رکیے، کیا معاملہ ہوا، کیا معاملہ ہوا؟ اگر آپ دیکھ لیتے اپنی آنکھوں سے تو آپ جو ہے برداشت نہیں کر سکتے، آپ کے بھتیجے کے ساتھ ابو جہل نے کیا نہیں کیا ہے، اب فالتہ حاضر واقعی میں ایسا کیا، ہاں یہ ربی میرے رب کی قسم ایسا کیا، اس نے فوراً وہیں سے مڑے، کہاں ملے گا وہ، ابھی وہیں ہوگا دارالندوہ میں اپنا کریڈٹ لے رہا ہوگا کہ آج تو میں نے جو ہے ایسا کر دیا ویسا کر دیا۔ وہ آئے ہیں گھوڑا لے کر کے، ساری مجلس لگی ہوئی تھی، تو ان کو دیکھ کر کے ان کا تیور دیکھ کر کے سارے لوگ کھڑے ہو گئے، عتبہ بن ربیعہ نے ویلکم بھی کیا، اہلا وسہلا یا ابا مارا، لیکن انہوں نے جو ہے ایک تماچا کھینچ کے مارا انہوں نے، اب آج کہتا کہ تیر کمان سے ایک مارا ان کے، اور پھر انہوں نے کہا اتشتم ابن اخی وانا علی دینی، میرے بھتیجے کو گالی دیتا ہے جو کہ میں اس کے دین پہ ہوں، ہے مر تو میرے ساتھ مقابلہ کر، شریف آدمی سے جو الجھتا رہتا ہے۔ تو بنو مخزوم کے جو ہے سارے لوگ کھڑے ہو گئے، وہ کھڑے ہوئے تو بنو ہاشم کھڑے ہو گئے، لیکن ابو جہل نے کہا کہ دعو ہوا ہمارا، اب ہمارا کا چھوڑ دو، کیونکہ میں نے واقعی میں آج بہت بری گالی اس کے بھتیجے کو دیا تھا، تو اب اس کی وجہ سے تو ابھی تو حمیت تھی، بس جاہلی حمیت کے ہمارا رشتہ دار ہے، ہمارے بھتیجے کو کیسے اس نے ایسا کر دیا۔ اب یہاں پہ جو ہے بھتیجے کو دارالندوہ سے دارالارقم تک خالی نیوز سنانے کے لیے آئے تھے کہ ہم تمہارا جو بدلہ لے لیا آج، لیکن اتنے ہی میں آتے آتے راستے میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے سینہ کھول دیا۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا چکے ہیں کہ ہر انسان کا دل جو ہے اللہ تعالیٰ کے 2 انگلیوں کے بیچ میں جب چاپ پلٹ دے، جیسے آئے ہیں تو وہیں سے ڈیسائیڈ کر کے آئے ہیں، گیٹ ٹھکائے ہیں، کھلے ہیں، بولے کہ یا رسول اللہ میں نے تو آپ کا بدلہ لے لیا مجھ سے، لیکن میں بدلہ لیا تھا اس وقت حمیت کے بیس پہ، اب میں آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں اسلام کے لیے، اور اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ سارے لوگ جو خوش ہو گئے تم، کیونکہ
بنو ہاشم یہ جو ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے قریش میں سب سے زیادہ طاقتور تھے، ان سے کوئی نہیں الجھتا تھا، لہٰذا یہ ایمان قبول کر لیا۔ اب اس کے بعد جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کو لگا کہ یہ تو بہت زیادہ معاملہ کلکل ہو گیا، یہ 5-6 سال سے تو قریش جو ہے لوز ہی لوز ہو رہا ہے، ہر گھر میں ٹینشن ہے، ہر گھر میں ٹینشن ہے۔ کیا ٹینشن ہے وہ قریش والا جب میں لیکچر لوں گا تو پورا ایک ایک کر کے بتاؤں ان کا اصل پرابلم اندر کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ معاملہ آپ صاف ہی کر دیتے، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، کیا کرنے جا رہے ہو؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی میں ہاتھ ڈال دیتا ہوں اور پھر میں اپنے آپ کو اب بنو ہاشم کے حوالے کر دوں گا تاکہ وہ بھی مجھے قتل کر۔ اس 2 کے قتل سے فائدہ یہ ہوگا کہ پورا قریش بچ جائیں گے۔ تو اب یہ 2 کا قتل آسان ہے بقیہ پورے قریش کو بچانے کے لیے، بڑی مصیبت کے مقابلے میں چھوٹی مصیبت گنوارا ہے۔ یہ بہت کڑک نوجوان تھے، اہمیت والے نوجوان تھے، لہٰذا انہوں نے تنہائی میں ڈیسائیڈ کیا، اب فوراً جو تلوار لیے اور نکل پڑے دیکھتا ہوں جب ناک منہ پھلاتے ہوئے چلنے کا انداز ہی الگ تھا۔ سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں، لیکن کسی کی ہمت تو تھی نہیں جلدی۔ لیکن ان کو جو ہے نعیم بن عبداللہ یہ انہی کے خاندان کا تھے، یہ اندر سے اسلام قبول کر لیے تھے لیکن ان کو پتہ نہیں تھا، ان کی بہن بھی ایمان قبول کی تھی، ان کے بہنوں بھی، لیکن سب ان کی وجہ سے ڈرتے تھے۔ اس نے دیکھا معاملہ گڑبڑ لگ رہا، بہت شانت تیز دماغ کے تھے، فوراً بھاگ گئے کہ کچھ غلط نیت سے جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا ادھر بیٹا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ یہ جو معاملے کا پورا جو ہے پرابلم کا جڑ ہے نا اسی کو صاف کرنے جا رہا ہوں۔ کہا کہ تم اتنے آسانی سے بول دی کہ ابن ہاشم کو چھوڑ دیں گے، کیا بنے چھوڑیں گے کہ ہم ان کو خود ہی حوالے کر دیں گے تاکہ ہم کو جو صاف کر دیں؟ اب مجھے تو لگتا ہے کہ تو بھی دین بدل لیا۔ ایسا کر کے پھر نکل گئے، جیسے نکلنے کے پھر ہاتھ پکڑے، کیا مطلب؟ کہا کہ محمد کو سنبھالنے سے پہلے اپنے گھر تو سنبھال، گھر والے سنبھلتے نہیں، بنو ہاشم کو سنبھالنے چلے۔ واٹ ڈو یو مین؟ کیا مطلب تمہارا؟ ارے تمہاری بہن کی خبر ہے، تم کو بہنوں کی خبر ہے کیا؟ وہ دونوں تو ان کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اور تم ان کو قتل کرنے چاہ رہے ہو، گھر پہ زور نہیں چلتا تو باہر سے زمانے جا رہے ہیں۔ اور یہ سننا تھا کہ پورا جو ہے آگ بگولا ہو گیا۔ آپ جا رہے تھے دار ارقم گھر کے بہنوں کی طرف، فوراً جب پہنچے گیٹ پہ تو وہاں پہ اندر جو ہے خباب بن عرت، سعید بن زید جو حضرت عمر رضی اللہ بہنوئی تھی، فاطمہ بنت خطاب، لیٹسٹ میں جو سورۃ طٰہٰ نازل ہوئی تھی، یہ جو میں شروع میں تلاوت کیا تھا، تو وہ ان کو سکھا رہے تھے کیونکہ پی کال چلتا تھا، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن، دونوں شوہر بیوی ان سے سیکھ رہے تھے، غلام سے جو دونوں آقا سیکھ رہے تھے۔ اب یہ بھن بھن کی تو آواز آ ہی جاتی ہے، ساؤنڈ پروف تو تھا نہیں معاملہ۔ گیٹ جیسے ٹھکٹھکائے ہیں، کون؟ عمر، ارے حالت خراب سب۔ اب کسی کی حالت خراب ہے، خباب بن عرت کی حالت خراب ہونی، وہ تو جلدی سے اندر گھس گیا بالکنی میں، بیڈ روم میں، اور فاطمہ جو تھا جو کاغذ میں لکھا ہوا تھا اس کو اندر جو ہے کوئی جو ہے گدا ودا کے اندر ڈال دی، اور پھر آرام سے ریلیکس موڈ میں آ کر کے جا کے گیٹ کھولی، یا سیدی یا حبیبی، ایک دم پولائٹ وے میں، فوراً جھٹ کے کیا چل رہا تھا؟ ما حاصل ہے من التي سمعتها عندكما، یہ بھین بھین کی آواز کیا آ رہی تھی، کیا میں سن رہا تھا؟ بننے کا کچھ نہیں، ہم لوگ آپس میں شوہر بات کر رہے تھے۔ نہیں جھوٹ مت بولو، مجھے پتا چلا ہے کہ تم دونوں صحابی ہو گئے، دین سے پھر گئے ہو۔ تو سعید بن زید نے کہا کہ یا اخی، اے میرے بھائی، ان کان الحق فی غیر دینی، اگر حق بات اگر آپ کے دین کے علاوہ دوسری جگہ ہو تو اس کو دین قبول نہیں کر سکتے کیا؟ تب ان کو لگا تب بات صحیح ہے، آپ تو خدا کے دشمن پٹک دیا اور پھر مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ جب شوہر کو مار کھاتے دیکھے تو پھر فاطمہ رضی اللہ تڑپ گئی، اب وہ فوراً آئے چھڑانے کے لیے، یہ کیا چل، لیکن وہ جیسے ہاتھ پکڑے ایسا ہاتھ جھڑک کر کے منہ پہ تماشا مارے کہ وہ وہاں جا کے گری، وہ صنف نازو کہاں عمر بن خطاب پہلوان آ گئے، اس کے چہرے سے پورا جو خون گرنے لگا، لیکن خون جب گرا ہے شوہر کو جو ہے چھوڑنے رہے تھے وہ، تب فوراً جو ایسا جملہ بولے کہ اس کو کل کر یا عدو اللہ ان کان فی حق ان کان الحق فی غیر دینک فاشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ اب جو کرنا کرو، کیا کر لو؟ اللہ کے دشمن اگر حق بات تمہارے دین کے علاوہ دوسرے دین میں ہے تو میں اب تمہارے سامنے جب منہ پہ پڑتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، محمد اللہ کے رسول ہے، جو کرنا کرو۔ یہ جملہ سننا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بولے کہ مطلب ایسا تھا کہ ختم کیوں ہو گئے کہ جس عمر کے سامنے کوئی آدمی اونچی آواز میں بات کرنے کی جرات کرتا ہے، بڑا بڑا سردار ہل جاتا ہے، یہ صنف نازک اندر کسی نے بارود بھر دیا کہ یہ موت کے لیے تیار ہو جاتی ہے، عمر کے سامنے جیسے بات کرتی، بہن نے عمر کو کہہ دیا، اب عمر تو ختم ہو گیا، اب بچا کیا اس کے پاس، لہٰذا پورا سائلنٹ ہو گیا، شرما گیا، چھوڑے ان کو، آ کر کے بیٹھے، بہن کے چہرے سے خون گر رہا تھا۔ ایک عورت پہ ہاتھ اٹھانا ایک شریف مرد کے لیے، غیرت مرد کے لیے تو یہ بہت ہی انسلٹ کی بات ہے، کیونکہ مرد کی مردانگی تو وہی ہے کہ عورت ان کی پرسنالٹی کو دیکھی کہ رسپیکٹ کرے اور اسے جو ہے احترام کرے۔ اب یہاں تو تم منہ در منہ بات کر لی تھی اور اس نے ڈائریکٹ کہا تمہارے خواہش کے باوجود میں قبول کرتی ہوں، تم کو جو کرنا کر لو، کیا کر لو۔ تو جب جو ہے چہرے سے خون گرتے دیکھا ہے تو رومال لے کر کے پوچھنے بھی گیا، پوچھنے تو انہوں نے فوراً کہا جاتا انی، اپنا ہاتھ دور رکھو، اور پھر شوہر کے ساتھ اور جو ہے قریب ہو کے بیٹھ گئی، اور بالکل سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اب خباب بن عرت اندر سے دیکھ رہے تھے کیا معاملہ ہو رہا، جب بہنوئی کو نہیں چھوڑا، بہن کو نہیں چھوڑا تو ہم کو کہاں چھوڑے گا۔ آ کر کے جیسے بیٹھے ہیں کہ اچانک اسی کاغذ پہ نگاہ پڑ گئی، وہ جو چھپائی ایسے تھے کہ وہ لڑائی جھگڑے میں جو ہے وہ باہر نکل گئی، ان کی نگاہ پڑ گئی، تو وہ فوراً جب اٹھانے کے لیے اٹھے، حضرت فاطمہ نے پھر پکڑ لی، یہ نہیں دوں گی، تو انہوں نے کھڑے ہو کے کہا نہیں لاؤ دو مجھے، کہ نہیں، تو انہوں نے کہا قد وقعت فی قلبی ما تقول، تو جو بات بولی نا وہ میرے دل میں آ چکی، دل آ، تو شوہر سے آئی کانٹیکٹ کی، کیا دے دیں؟ انہوں نے بھی کہا کہ ہاں دے دیں۔
اور لیے ہیں صحیفہ، پھر پڑھیں گے طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَن يَخْشَىٰ تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَىٰ الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَىٰ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ۔ یہ دونوں تو سوچ رہے تھے پڑھ ہی رہا کیا ہوگا، پڑھتے پڑھتے میں ادھر آئی کانٹیکٹ کیے اور اتنا بہترین جملہ بولے کہ دونوں کھلکھلا کے ہنسنے لگے، پورا غم ختم ہو کر کے چہرے پہ خوشی آ گئی۔ بولے من ھذا فرت قریش، قریش والے ایسا کلام سے بھاگ رہے ہیں۔ فوراً بہن دوڑ دیا یا سیدی یا حبیبی یہ وہ دم، پھر بولے نہیں آگے بھی مجھے پڑھنے دو، اور پھر وہاں تک پڑھے جہاں تک میں پڑھا ہوں اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ جیسے یہ کمپلیٹ کیے ہیں ویسے خباب بن ارت نکل کر کے آئے ہیں۔ بولے خباب تم اندر؟ جی، تو اب تو دنیا ہی بدل چکی تھی۔ بولے کہ ابشر یا عمر، خوش ہو جاؤ۔ کہا کس چیز کی خوشخبری؟ ابھی تو ایمان لایا ہوا نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیے تھے جمعرات کی رات دار ارقم میں کہ اللہ تعالیٰ اسلام کو عزت عطا فرمائے ان دو میں سے کسی ایک سے، چاہے عمر بن خطاب سے یا عمرو بن ہشام سے۔ اب مجھے امید ہے کہ آپ جو حالات دیکھ رہا ہوں تو آپ سب بدلے گا۔ یہ بات ہے؟ واللہ کہاں؟ واللہ میں سنا ہوں۔ تو بولے دلونی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لے چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو سارے لوگ خوشی خوشی جو ہے لے گئے۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو دار ارقم میں تھے، اب دار ارقم میں وہی تلوار وغیرہ جو ہے ویٹ بھی نہیں کیا، فوراً گئے گیٹ ٹھکٹھکائے۔ تو وہ جو ہے جو نوکر تھا یا جو بھی ساتھی رہے گیٹ کے، وہ دروازے کے جھروکے سے دیکھے کون ہے، تو دیکھو عمر تلوار، وہ تو فٹاک سے گیٹ بند کر دیا۔ اب پہلے جا کر کے بولے کیا ہوا، کون آ رہا تھا؟ کہا عمر، عمر تلوار ہاتھ میں، بہت غصے میں۔ سب لوگ ڈر گئے، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، یہ سب یہی لے ہوئے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن پہلے اسلام قبول کیے تھے، وہ آئے کیا معاملہ ہے تم لوگ؟ عمر آیا، عمر آیا، عمر آیا۔ کہا عمر آیا تو کیا ہوا، کھولو گیٹ۔ اگر صحیح نیت سے آیا ہے تو صحیح ہے اس کے لیے، ورنہ اگر غلط نیت سے آیا ہے تو اسی کے تلوار سے اسی کو قتل کر دیں گے، اس میں کیا ٹینشن ہے، لاؤ اندر۔ جیسے اندر لائے پکڑے ہیں اس کو زبردست طریقے سے۔ اب پھر بولے ہیں کہ عمر اس وقت تک نہیں صحیح قبول کرو گے کیا جب تک کہ عاد سمود کی طرح تم پہ عذاب نازل نہ ہو جائے، تم پہ ملامت نہ آ جائے؟ انہوں نے کہا سائڈ ہے بھائی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت چونکہ وہی نازل ہو رہی تھی تو کوئی ڈسٹرب نہیں کر رہا تھا۔ جیسے وہی کا سچویشن ختم ہوا ہے کہ فوراً جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریب گئے ہیں، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سمجھایا اور دعا بھی کہ اللہ تعالیٰ عمر کے ذریعے سے اسلام کو جو تقویت دے۔ تو فوراً جو ہے انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک محمد رسول اللہ۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا چہرہ کھل اٹھا اور اتنی خوشی ہوئی سارے لوگوں کو کہ اتنی زور سے تکبیر، نعرے تکبیر اللہ کو بولے کہ حرم میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی سنے، سمجھ گئے سب کے کوئی بھاری گیم ہو گیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ تو میں بیٹھوں گا نہیں، کیونکہ خیارکم فی الجاہلیہ خیارکم فی الاسلام، جو اپوز میں جاتا تھا آپ سپورٹ میں بھی آگے رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے سوچا کہ سب سے بڑا دشمن نمبر 1 کون ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے دماغ میں ابو جہل ہے، اب ان کے دل میں آگ لگاتا ہوں جا کے۔ وہیں سے آئے فوراً تلوار لیے ہوئے، گیٹ کھٹکھٹائے، کھولا عمر اہلا وسہلا، لیکن کہا اہلا وسہلا بعد میں، علم تعلم انی اسلم، کیا تم کو معلوم نہیں کہ میں اسلام قبول کر لیا ہوں؟ کہا تو اسلام قبول کر لیا؟ وہ بھانجا تھا، ایسا تعجب سے دیکھا، تو اسلام قبول کر لیا؟ لا تفعل بل فعل، ایسا مت کر، نہیں میں کر چکا۔ فوراً گیٹ بند کر دیا، کہا ویحک اللہ ویحک بما جئت بہ، تباہی ہو تم پر بھی جو تو لے کر کے آیا۔ گیٹ بند کر کے چلا گیا، کسیانی بلی کھمبا مجھے کیا کر سکتا ہے۔ پھر ولید بن مغیرہ کے پاس گیا، پھر اس کو بولے علم تعلم انی اسلم، وہ تعجب کا انت، تو کہاں میں، پھر اس طرح سب کو جا کر کے جو ہے بتا دیا۔ پھر ایک دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر آئے، اب بولے یا رسول اللہ کیا ہم لوگ حق پہ نہیں ہیں کیا؟ ہاں ہاں حق پہ۔ تو پھر جب حق پہ ہیں تو سب سے زیادہ حق حرم پہ ہمارا ہے، تو اب ہم شک کر کے کیوں، ہم لوگ طاقت میں آ گئے ہیں، تو اب ہم لوگ اعلانیہ جو ہے نماز پڑھیں گے خانہ کعبہ میں جا کر کے۔ آج تک تو صرف آپ پڑھتے تھے، اب ہم سب لوگ پڑھیں۔ تب جو ہے قافلہ جو ہے لائن بنائے، اور ایک لائن کے جو ہے لیڈر بنے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے کے لیڈر بنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر دار ارقم سے سارے صحابہ نکلے ہیں اور لبیک اللہم لبیک، اور پھر یا رسول اللہ اس طرح سے جو ہے نکلتے گئے اور خانہ کعبہ میں آئے۔ تو پھر یہ ہے ابو جہل وغیرہ کو ہمت نہیں ہو پائے کہ دو مین ہیں، اب جو ہے ان کو لائٹلی لینا آسان نہیں ہے، لہٰذا سب لوگوں نے کہا بھائی جو کرنا کرنے دیں ان کو، تو کیا کریں، نماز پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، پھر پڑھ کر کے چلے گا۔ پھر لاسٹ پوائنٹ جو ہے 2-3 منٹ میں کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد جو ہے یہ بھی پلان جب فیل ہو گیا کہ بھائی جتنا ظلم کریں گے اتنے ہی موتی ان کو ملیں گے، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق، تب کیا کریں؟ تب جو ہے عتبہ جو ہے سب سے زیادہ ذہین انسان تھا، اس نے کہا کہ دیکھو ایک دن میٹنگ ہو رہی تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں نماز پڑھ رہے تھے، بولے کہ دیکھو یہ شخص مل گیا حرم میں، اور اب تو ان پہ ظلم زیادتی سے جو ہے کوئی دعوت رکتی نہیں، نہ رکی ہے نہ رکے گی، تو تم بولو تو ہم جا کر کے اس سے بات کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی تو موٹیو ہوگا نا ان کا اس دعوت کے پیچھے، تو اس کے حساب سے بات کرتے ہیں، تم لوگ الاؤ کرو تو ہم بات کریں جا کر، کہاں جا کے بات کرو، کچھ بھی کرو۔ تب یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آخری جب آیا ہے، بولا بھتیجے تمہارے جو عزت مقام ہے سب کو معلوم ہے، لیکن تم نے جو کل کیا ہے وہ بھی سب کو معلوم ہے، تم نے خاندان کو ڈیوائڈ کر دیا ہے، ہمارے باپ دادا کو بیوقوف ٹھہرا دیا ہے، ہمارے دین کو گمراہ کر دیا ہے، سب چیز تو کر دیا ہے، تو اس کے پیچھے تمہارا مقصد کیا ہے، کیا چاہتے ہو تم؟ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اس کے ذریعے سے مال بہت زیادہ جمع کر لیں تو سیدھے سے بولو نا، ہم لوگ اتنا چندہ جمع کریں گے کہ تم کو جو مالدار بنا دیں گے۔ اگر تم سرداری چاہتے ہو تو ابھی سے مان لے لیتے ہیں،
कोई भी फैसला छोटा हो बड़ा नहीं करेंगे बिना तुम्हारे। और अगर तुम बादशाही बनना चाहते हो, ऐसे तो हमारा नेचर है नहीं कि हम लोग किसी को बादशाह बनाते नहीं, लेकिन बात लेना खास तो तुमको बादशाह भी तस्लीम कर लेते। और अगर कहीं खूबसूरत औरत से शादी करने का इरादा है, वहां तक तुम्हारी रसाई नहीं है, तो बोलो किससे करना चाहते हो, हम लोग ला करके करा दें। अब पांचवा यह है कि अगर बेटा तुम्हारे ऊपर कोई जिन वगैरह आ गया है, अब तुम्हारे बस में नहीं है, तुम मुझसे ना चाहते हुए ये मामला हो रहा है, तो उसके बारे में भी बोलो, हम जो है इलाज करा देते हैं, जितना खर्च होगा हमारे तरफ से। तब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बोलते जाओ और कुछ ऑफर है तो बोलो। कहा नहीं, ये 5 काफी है। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुम बोलिए जो बोलना था। कहा मैं बोलूं? कहा बोलिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह हामीम अस्सजदा की तिलावत शुरू की। हामीम तंजीलुम मिनर रहमानिर रहीम किताबुन फुस्सिलत आयत। वलीद बिन मुगीरा पीछे हाथ करके बैठा सुन रहा था। सुनते सुनते जो है जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13वें आयत पे पहुंचे हैं, फ़इन आरज़ू फ़कुल अंज़रतकुम साइक़तम मिस्ल साइक़त आद व समूद, अगर ये लोग इराज़ करते हैं तो आप डरा दीजिए कि मैं तुमको डराता हूं उसी तरह के अज़ाब से जिस तरह से समूद आद को जो है 2-4 किया गया। तो ये आयत जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े तो उतबा बिन रबिया मुंह पे हाथ डाल दिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, भतीजा ऐसी बात मत निकालो मुझसे, क्योंकि तुम्हारे मुंह से कोई बात निकलती नहीं कि वो हो जाती। फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ठीक है आगे पढ़ते गए आयत नंबर 38 पे सजदा है। फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयत सजदा पे सजदा किए और सजदा से जब सर उठाए तो बोले कि ये मेरा जवाब है। तो अब ये है कि वलीद बिन मुगीरा वहां से उठ गया, कुरान सुनने के बाद क्या जवाब देता। लिहाजा उसके बाद जब अबू जहल वगैरह से इंतजार कर रहा था क्या हो रहा, इसका मुंह ऐसा लटका हुआ था कि अबू जहल पहले कह दिया कसम खुदा की जो चेहरा लेके गया था वो चेहरा लेके नहीं आया। अपने जो है आपस में मामला हो रहा, लेकिन सब लोग आगे बढ़ के बोले कि क्या हुआ। कहा कसम खुदा की मेरी बात मानो, अब मेरे पे मामला छोड़ दो, अब मेरा मशवरा मानो कि मैंने जो कलाम सुना है उससे जबरदस्त कोई इनकलाब आने वाला है और ये चैन से बैठने वाला इंसान नहीं है। तुम अगर इनको छोड़ दो तो ये अरब वालों से उलझ जाएगा, क्योंकि ये कह रहा है कि पूरे दुनिया का मैं रसूल हूं, कहीं ना कहीं तो इसकी टकराव होगी और वो दूसरे लोग अगर इनको मार दिए तो जो तुम चाहते वो हो जाएगा, और ये इनको दूसरे को मार दिए तो फिर ये बादशाह बन जाएंगे, इनकी बादशाह तुम्हारी बादशाह, इनकी इज्जत तुम्हारी इज्जत। और जो कलाम मैं सुना हो तो इससे तो कुछ ना कुछ इनकलाब आने वाला है। लेकिन सारे कौम का मीटिंग में एक साथ जवाब क्या था, लक़द सहरकल्लाह, कसम खुदा की उतबा तुम पे भी उसने जादू कर दिया। जो आज तक सबको कह रहा था तुम पे जादू, अबू जहल उमय्या बिन खलफ सब ने कहा तू भी जादू के अंदर में आ गया। तो कहा कि नहीं बात जो सही है मैं तो सुन के आया, तू भी सुन के देख, फिर समझ में आएगा तुमको। तो इस तरह यहाँ पे हम रोकते हैं। इसके बाद जो है 11वां पॉइंट पे जो है वो क्या किए, इंशाल्लाह हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे कि सोशल बाइकआउट पे जो वो लोग आ जाते हैं, फिर जो है ताइफ का वाकया इंशाल्लाह, तो 2 वाकया जो है